اچھا، یہ جو روایت ہے خلیفتین والی کہ میں اپنے بعد 2 خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس روایت کو اگر ضعیف سمجھتے ہیں تو ہم حدیث ثقلین کو ضعیف سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حدیث ثقلین مسلم شریف میں اوپر تلے 4 ہیں، 6225 سے 6228 تک، اور وہ متواتر احادیث میں سے حدیث ہے۔ اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، المستدرک الحاکم میں ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلم شریف میں ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ کی۔ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، آج تک قرآن کی توحید پکڑی ہوئی ہے، سارے عقائد و نظریات پکڑے ہوئے ہیں، اور 0 ٹالرنس ہے۔ اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ اس زمانے میں اہل البیت کا دفاع تھا کہ ان کے ساتھ ملتے، مخالفین کے خلاف جنگ کرتے، اور آج اہل البیت کا دفاع یہ ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے دشمنوں کا دفاع کرنے والوں کی علمی کمزوریاں پبلک کے اوپر ہائی لائٹ کر کے اہل البیت کا صحیح جو مقام ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم کھڑے میں، تو ان معنوں میں اگر حدیث ثقلین یعنی 2 بھاری چیزیں، ثقلین کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو، ان معنوں میں اگر کوئی خلیفتین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البیت کو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خلیفتین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وصی رسول یا کوئی عقیدہ امامت، تو بالکل فراڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو 1200 سال سے غیابت میں گئے ہوئے ہیں، ان سے تو کوئی ہماری کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو امام 1200 سال سے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ لائنز ہی پرووائڈ نہ کر سکے تو وہ امام کیسا نہیں جی، وہ تو اب غیابت میں جب نکلیں گے ہم نے قرآن و سنت سے احکامات لینے ہیں۔ تو یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام ایکسپرٹس ہوتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیوائن علم آپ کو سکھانا ہے جو موجود نہیں ہے۔ تو یہ اتنا غلوف کرنا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے، یہ تو مسئلہ حل ہو چکا۔ آج سے 1200 سال پہلے تو شاید 2 رائے ہوتی، لیکن آج 1200 سال سے سارے لوگ بغیر امام کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے خلیفہ ہیں تو کدھر ہے پھر اس وقت؟ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا خلیفہ حضور کا جو ہے نہ حضرت ابوبکر ہے نہ حضرت علی ہے، یہ قرآن ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی یہ نبی الاسلام کے پولیٹیکل خلیفہ ہیں، اس حوالے سے کہ آپ کی مسند پہ آ کے بیٹھے، صحابہ کے اجماع سے ان کو چنا گیا، اور روحانی خلیفہ بھی اس اعتبار سے کہ وہ دین سکھایا کرتے تھے۔ یہ وصی نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے وصیت کی ہو کہ قیامت تک کے لیے اب یہ رہیں گے۔ ظاہر سب کے سب فوت ہو چکے ہیں۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، آلموسٹ 2.25 سال کے بعد، اور 12 سال کے بعد حضرت عمر شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1350 سال ہو چکے ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، آج 1444 ہجری چل رہا ہے۔ تو نبی الاسلام اگر فوت شدگان کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے تھے تو فائدہ کیا؟ جو نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے نا آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، وہی خلفائے راشدین کا ہے۔ نہ ہم علم جو ہے خلفائے راشدین سے حاصل کر سکتے ہیں نہ نبی الاسلام سے، ہاں ان کی تعلیمات محفوظ ہیں کتابوں کی شکل میں، یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل کردہ وحی کی تعلیمات پبلک تک پہنچائیں۔ رہا اجتہاد جدید مسائل میں تو سرکار وہ تو آج سے 100 سال پہلے لوگوں کا اجتہاد بھی آج کے لیے کافی نہیں، 1200 سال تو چھوڑ دیں۔ وہ ہر زمانے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو جدید مسائل آئیں گے اس کے اوپر اجتہاد کریں۔ وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک دوسرے کے خلاف مصیبت کھڑی کرے۔ بیسک چیز تو اصولی جو ہے وہ تو عقائد ہے۔
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معاذ اللہ کوئی اس حوالے سے، بلکہ مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا اللہ کے فضل سے، اور ہمیں اب کوئی کسی حوالے سے بھی کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی چوہے چھوڑتا ہے اور اب ہر چوہے کے اوپر جواب دیتے رہے، یار اس طرح پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، تو مسلمانوں نے 60,000 کتابیں تو جواب میں نہیں لکھی ہیں، یہ اصولی مقدمہ بیان کرنا ہوتا ہے، دیٹس آل۔ جب ایک بندے کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا، اس کے عقائد و نظریات سامنے آ گئے، اب اس کے ساتھ کوئی منسوخ کوئی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وبال آپ انہی پہ ہی ڈالیں، وہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔